ہمارا فیتھ ہے، جو ہمارا ایمان ہے، وہ لاجیکل نہیں ہے، ریزنیبل نہیں ہے. وہ بس آپ ایسی بات پہ یقین رکھ رہے ہو جس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوتے اور وہ اپنی عصا کو گراتے اور وہ سانپ بن جاتی، تو آپ کہتے یہ تو بس بلائنڈ فیتھ ہے؟ یا پانی الگ ہو رہا ہوتا اور آپ اس میں سے گزر جاتے، اور اگر آپ پانی سے گزر رہے ہوتے تو آپ یہ سمجھتے کہ اس خدا کو جس کو ہم مانتے ہیں یہ بس ایمانیات کی باتیں ہیں، لیکن اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. آنکھوں کے سامنے ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے نا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب تو یہ قصہ بن چکا ہے، اس کو تو ہزاروں سال ہو چکے. میں تھوڑی دیکھ رہا ہوں پانی ہٹتا ہوا، تو میرے لیے تو کہانی ہے نا. جو کھڑا ہوگا وہاں پر اس کے لیے کہانی نہیں تھی، اس کے لیے اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں. اور میرے لیے بہت مشہور کہانی ہے، لیکن اس کہانی سے میرے ایمان میں تو اضافہ نہیں ہو رہا. مجھے یعنی عقلی ایمان میں، عقلی طور پہ تو یہ ثابت نہیں کر رہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا اللہ کا دین ہے. آخری معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دیا ہے وہ قرآن ہے، اور اس کے دو مقاصد ہیں، ایک نہیں دو. ایک اس کا مقصد ہے کہ اس کے اندر ایک پیغام ہے، ایک بات پہنچانی ہے انسانیت تک، مجھ تک اور آپ تک. اس کا ایک مقصد یہ ہے. اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ ثابت کرے، قرآن خود ثابت کرے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور یہ انسان کا ہو ہی نہیں سکتا. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ، ایک طرف اس کا پیغام ہونا، دوسری طرف اس کا معجزہ ہونا. اور معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ انسان ایک دفعہ دیکھ لے تو اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ یہ خدا کا نہ ہو. خدا کا ہونا، خدا کا خود ہونا اور اس کا یہ کلام ہونا، دونوں ساتھ سامنے بالکل واضح پیش. اسی طرح جس طرح کوئی کھڑا ہو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور وہ پانی کو الگ ہوتا دیکھے تو وہ کہے واقعی میں خدا ہے اور یہ اس کا رسول ہے. اسی طرح کا، بلکہ اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے. ہوا یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا ایسی چیز اس میں کچھ پیغام ہے، اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، کافی ہے. لیکن اس کا جو معجزہ ہے اس کا ترجمہ بس ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک جگہ پر ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتا. اور یہ ہم یہ باتیں تو کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی پوچھے کیا مطلب، کیسے نہیں ہٹ سکتا، اس کا کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے، تو عام مسلمان جو عربی نہیں جانتا اس کے لیے یہ جاننا بہت مشکل ہے. اس سوال کے جواب میں نے میرے خیال اب تو 15 سال ہو گئے، اس بات کو زیادہ ہو گئے، میں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا کیونکہ میرے ذہن میں یہ سوال تھا، ہم کیسے ثابت کریں قرآن کے ذریعے ہی کہ قرآن خدا کا ہی کلام ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ نہ ہو. اپنے آپ کو کیسے ثابت کر رہا ہے انسانیت کے آخر تک؟ کسی رسول نے نہیں آنا اس کے بعد. اس کا مطلب پتہ ہے کہ کوئی اور معجزہ نہیں آنا، کوئی اور پانی الگ نہیں ہونے والا، کوئی اور اونٹنی نہیں آنے والی لائک صالح علیہ السلام والی، کوئی سوٹی نہیں آنے والی جس نے سانپ بننا ہے. اب بس یہ قرآن ہی ہے، آخرت تک یہی کافی ہے. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الآیات انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. مشرکون نے کہا ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا؟ سورۃ العنکبوت میں پوچھا اگر یہ واقعی رسول ہے، سارے رسولوں کی کہانیاں سناتے ہیں، ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا؟ قرآن نے کہا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان پر یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے. یہ کتاب قرآن نے خود اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ قرآن خود ایک معجزہ ہے جو ثابت ہوا عرب میں. آپ سوچو ذرا، یہ لوگ مرنے کو تیار تھے، یہ لوگ گھر بار چھوڑنے کو تیار تھے، کوئی چھوٹی بات ہے ایسا کچھ کرنا؟ یہ لوگ ایک انسان کو جو ان کے ساتھ 40 سال عمر اس نے گزاری ہے، اس کو ایک دم ماننے کو تیار ہیں کہ اس کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس کے ہیں ہی نہیں، یہ خدا رب کے کلمات ہیں اور یہ ایک اندیکھے فرشتے کے ذریعے اس تک آتے ہیں. یہ کوئی آسان چیز ہے ماننا؟ اس کو ماننے کے لیے بہت زبردست قسم کی دلیل، ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہو، جب تک آپ کے پاس ایویڈنس بیسڈ کوئی چیز نہ ہو تو آپ اس کو نہیں مان سکتے. آپ کا ذہن قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذہن ہی ایسا بنایا ہے کہ اگر کوئی چیز ثبوت کے بغیر پیش کی جائے تو انسان اس کو قبول نہیں کرتا. وہ کم عقلی کی دلیل ہوتی ہے. تو پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا فیتھ کیا ہوتا ہے، فیتھ اور مذاہب میں ہوتا ہے کہ عقل کا دروازہ بند کرو اور بس مان لو. قرآن اور اسلام ایک واحد دین ہے جو کہتا ہے اس کا اصل ایمان اسی وقت ہوگا جب عقل کا تالا کھلا ہوگا. سوال پوچھو، شک بھی کرو، پوچھو آگے سے کیوں ہے یہ خدا کا کلام، یہ خود ثابت کرے گا. اور اس کے لیے انشاءاللہ جو میں نے کام انگلش میں کیا ہے، میری امید ہے اس رمضان سے پہلے میں اردو میں بھی اس کی طرف کچھ کام کر سکوں. کیریکٹر کی جو آپ نے بات کی نا وہ اس کے اوپر بنتا ہے. ایک دفعہ انسان کا پورا اعتماد ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس کا قرآن کی طرف رویہ
اور اپنی طرف جو اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے وہ سارا کچھ بدل جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اصل میں کیریکٹر بدلتا ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے صحیح والا ایمان، دل والا اور عقل والا۔ ایمان صرف دل کی چیز نہیں ہے اور صرف عقل کی چیز نہیں ہے، یہ دونوں کو اٹیک کرتی ہے۔ اور ایک دفعہ وہ والا ایمان آ جائے تو اس کی بنیاد پر ایک کیریکٹر تیار ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میری امید ہے کہ ہم آنے والی جنریشنز میں اس کیریکٹر کو تیار کر سکیں گے۔ آج میں نے بات کی تھی کہ آنے والی جنریشن کس چیز میں پڑ گئی؟ شک میں پڑ گئی نا، اور قرآن کا معجزہ کیا کرے گا؟ اس شک کو برباد کر دے گا، ایمان کو واپس، یقین کو واپس لے آئے گا۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو یہ توفیق دے کہ ایمان اسی طرح واپس آئے جس طرح پہلے والوں پر واپس آیا تھا۔